ان کی ماں کی تربیت کا دخل ہے. آج ملتی ہے ایسی مائیں, تمہیں کلبوں میں ملتی ہے ایسی مائیں, پارکوں میں ملتی ہے ایسی مائیں, آنکھوں کے سامنے تمہاری بچیوں کی عزت لوٹ رہی ہے. ماں اگر ہاتھ اٹھا دے تو ماں پر کیس کرنے والی لڑکی یہ تمہاری اچھی بیوی بن سکے گی. اس کی گود سے تمہیں کوئی اچھا بیٹا جنم لے گا. کیسی تم بے وقوفی اور احمقانہ سوچ رکھتے ہو. عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک بہترین بیوی بنانا چاہتے ہو, تم بیویوں کا تبادلہ کرتے ہو کہ آج میری بیوی تمہارے ساتھ, تمہاری بیوی فلاں کے ساتھ. بیویوں کا تبادلہ یہ بیویوں کی آزادی ہے. بیٹیاں غیروں کے ساتھ گھومتی رہیں, شادی سے پہلے شادی کا تجربہ کر لیں اور ہزاروں مردوں سے تعلقات قائم کر لیں, یہ اس کی آزادی ہے. افسوس ایسی عقل پر, ایسی زندگی تو جانور بھی جینا گوارا نہیں کرتا ہے. ایسی زندگی تو جنگل کا درندہ بھی جینا گوارا نہیں کرتا ہے. شیر بھی کبھی اپنی شیرنی کو دوسرے کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. اونٹ کے بارے میں علامہ دمیری نے لکھا ہے, اونٹنی کے ساتھ اگر کوئی دوسرا اونٹ جس سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ اگر دیکھ لیتا ہے تو اونٹ کے بچے بھی یہ گوارا نہیں کرتے ہیں اور حسد اور دشمنی سے اس اونٹ کا بدلہ لیتے ہیں. اور یہاں تک جانوروں میں پایا جاتا ہے تو پھر انسان ایسا درندہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ جانور نہیں, جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں جو عورتوں کو اسے آزادی دلانا چاہتے ہیں. گھر میں تمہیں ایک اچھی ماں ملے, گھر میں تمہیں ایک اچھی بیٹی ملے, گھر میں تمہیں ایک اچھی بیوی ملے, گھر میں تمہیں ایک اچھی بہن ملے, یہ تمہارے معاشرے کے لیے عزت کا سبب ہے. تمہیں ہوٹلوں میں عورتیں مل جائیں, بازاروں میں عورتیں مل جائیں, ہاسپٹلوں میں عورتیں مل جائیں, بینکوں میں عورتیں مل جائیں, یہ تمہارے معاشرے کی ترقی نہیں ہے, یہ تمہارے معاشرے کی تنزلی ہے. اور علامہ اور صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو, ہلاک کرنا ہو, اس قوم کو گولہ بارود سے, بندوق سے اور تیر و تفنگ سے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کے نوجوانوں میں, اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں عیاشی, آوارگی, بے حیائی, شراب نوشی, فحاشی اور ناچ گانے کو عام کر دو, پھر وہ قوم خود بخود ہلاک و برباد ہو جائے گی. اسے مارنے کے لیے کسی دوسرے ملک کے بم بارود کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آج دیکھ لو ہماری نوجوان نسل, لڑکے لڑکیاں, کتنی مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہیں, اندر جینس پہنی ہے, ٹی شرٹ پہنی ہے, کالج جانے کے بعد اس کا برقع ادھر اور اس کا جینس اور ٹی شرٹ میں وہ اپنے غیر مرد سے, اپنے بوائے فرینڈ سے تعلقات قائم کرے گی اور پھر واپس آتے ہوئے برقع پہن کے آئے گی. مرد سمجھ رہا ہے, باپ سمجھ رہا ہے, بھائی سمجھ رہا ہے کہ میری بہن بڑی پاک دامن ہے, بلکہ بے شرم, بے حیا, غیرت کے مارے ڈوب مرنے کے لائق ہیں وہ ماں باپ اور وہ بھائی جو خود اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو بائک پر بٹھا کر ایسی کالج میں لے جا کے چھوڑتے ہیں جو کالج بدنام زمانہ ہے, جس کالج کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, یہاں کی لڑکیاں پاک دامن نہیں رہتی ہیں. پھر بھی تعلیم کی خاطر, ڈگری دلانے کی خاطر, اسے گریجویٹ بنانے کی خاطر اس کی عزت کا سودا کرنے والا باپ, وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں, وہ دلال کہلانے کے لائق. شرم نہیں آتی کہ جب معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پر عزتیں لوٹی جاتی ہیں, یہاں پر تعلقات رکھے جاتے ہیں, بچیوں کی عصمت و عزت وہاں پر محفوظ نہیں ہے, پھر بھی کیا وہ گریجویٹ, وہ ڈگریاں اسلام سے بڑھ کر ہیں, اس کی پاک دامنی سے بڑھ کر ہیں. دامن کی پاکی کی خاطر عورتوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں, عورتوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں. خلیفہ معتصم باللہ, اسلامی سلطنت کا بادشاہ, جب اس کا ہلاکو خان سے دشمنی ہوئی اور جنگ ہوئی اور ہلاکو خان فتح کرتے 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 جب اس کی سلطنت تک آ پہنچا اور خلیفہ معتصم باللہ ہار گیا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ہلاکو خان کا تیر آیا اور یہاں کن پٹی پہ تیر لگا اور اس سے خون کا فوارہ نکلا, قرآن بند اور یہ نیچے گر گیا اور خون جو زمین پر گرا اس سے چند حروف بنے. تاریخ مشاہیر میں لکھا ہے اس سے چند حروف بنے. ان حروف کا خلاصہ یہ تھا کہ جب قوم کے بڑے ظالم بن جاتے ہیں تو قوم کے بے قصور بھی مارے جاتے ہیں. اور ہلاکو خان آیا اور جب ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں تو بادشاہوں کی بیٹیاں, بادشاہوں کی بیویاں, ان کی عزتوں کا نیلام ہوتا ہے. اور خلیفہ معتصم باللہ کی بیوی کو پتا چلا کہ میرا شوہر بادشاہ مارا گیا اور ہلاکو خان ظالم بادشاہ آ رہا ہے, تو اس نے اپنی باندی کو بلایا اور کہا کہ جب بادشاہ میرے قریب آئے تو میں تمہیں اشارہ کروں گی, اس تلوار سے میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دینا.
اور جب بادشاہ قریب آیا اور اس سے قربت کرنا چاہا اور اس سے قریب ہونا چاہا تو اس نے کہا کہ جہاں پناہ ایک بات سن لیجئے، میرے شوہر کے پاس ایک بہترین تلوار تھی، وہ ایسی جادوگر تلوار تھی کہ وہ چلاتا تو ہی چلتی، کوئی دوسرا چلاتا تو وہ تلوار نہیں چلتی۔ میں آپ کو ابھی آزما کے دکھاتی ہوں۔ باندی کو بلا کے کہا کہ تھوڑا چلا کے دکھا۔ باندی نے تلوار چلایا تو جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میرے جسم پر کسی غیر کا ہاتھ پڑے مجھے گوارا نہیں ہے۔ بادشاہوں کی بیویوں میں ایسی غیرت اور حیا تھی تو غریبوں میں کیسی غیرت اور حیا ہوگی؟ تو بزرگوں، اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات، اسلامی حقوق سکھاؤ۔ اسلام کتنا حق دیتا ہے، جائے کہ تم انٹرنیٹ پر ان کی باتیں سن کر اسلام کے متعلق غلط ذہن پیدا کرنے لگو۔ اسلام پر نہ چلنا اور بات ہے، اسلام میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کے بارے میں شک و شبہ کرنا، ان احکامات کو معمولی سمجھنا، ان احکامات کی تاخیر کرنا، یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔